اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو اوصاف اور خصائص ہے منتظران حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس پر گفتگو کی جا سکے۔ اور اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جو شیعہ ہے اور جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یقیناً وہ سب کے سب ان کی بنیادی عقائد میں سے یہ ہے کہ وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر رہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ان بہت سارے جو ضروریاتی دین ہے، ضروریات مذہب ہے اثنا عشری اور جعفری مذہب کا، اس میں سے ایک انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور انتظار در حقیقت مقدمہ ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے کہ ظہور کے لیے مقدمے کی ضرورت ہے، اور مقدمہ سازی بھی ظاہر ہے کہ اصل کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ آج ہم نے گفتگو کے لیے ہم دعوت کر چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی صاحب کو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات کریں گے، اور ان کا علم اور معلومات اور ان کی رائے سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ ہلو جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے جی ماشاءاللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے مومنین کے لیے اور خصوصاً ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، پورے آپ کے گروپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ خدا عالم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکر گزار ہے آپ کے خوبصورت دعائیہ کلمات جو آپ نے ہمارے حق میں ادا فرمائے۔ میں آپ کا وقت اور مومنین کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور آج انشاءاللہ العزیز پہلا سوال جو ہے وہ منتظران حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ جو انتظار ہے یہ مقدمہ ہے ظہور کا، تو ظہور کے لیے جو مقدمہ ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے قسم کی زمینہ سازی ہے، اور وہ ہے انتظار امام زمانہ علیہ السلام۔ تو منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کے کیا اوصاف ہونے چاہیے اور کیا ان کے اخلاق اور کریکٹر ہونا چاہیے، اس پر اگر قبلہ گفتگو کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا جی قبلہ، کہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں صحیح، خود وجود امام کے سلسلے میں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلیمان ابن عمش جی عن الامام الصادق علیہ السلام قال لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجة للہ فیہا، سبحان اللہ، ظاہر مشہور جی او غائب مستور، جی ولا تخلو الى ان تقوم الساعة من حجة للہ فیہا
वलौला ज़ालिक लम युअबदल्लाह। सुलेमान आमश जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, सही। इमाम सादिक ने इरशाद फरमाया कि जब से अल्लाह ने हज़रत आदम को खल्क़ किया है, जी। ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं हुई। सुभान अल्लाह। कभी हुज्जत खुदा ज़ाहिर होता है, मशहूर होता है, जी। और कभी हुज्जत खुदा गायब होता है, मस्तूर होता है, पर्दे में होता है। बेशक। वला तखलू इला अन तक़ूम अस्साअ, एक लम्हे के लिए भी खाली नहीं होगी ज़मीन अल्लाह। हुज्जत खुदा से। सही। इसलिए कि अगर एक लम्हे के लिए भी ज़मीन खाली हो जाए हुज्जत खुदा से, जी। लम युअबदुल्लाह, तो खुदावंद आलम की इबादत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उस बेशक। पर सुलेमान आमश ने इमाम से पूछा, व कैफ़ा यंतफ़िउ अन्नास बिल हुज्जतिल गायबिल मस्तूर, के गायब मस्तूर से किस तरीके से जो हुज्जत गायब है और मस्तूर है उससे उस हुज्जत से लोग क्यों कर फ़ायदा उठाएंगे। जी। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, कमा यंतफ़िऊन बिश्शम्स इज़ा सतरहा सहाब, अल्लाह जिस अकबर। तरीके से सूरज से फ़ायदा उठाते हैं जी। लोग जब सूरज को ढांप लेता है, ढक लेता है बादल। सुभान अल्लाह। इस हदीस से ये बात साबित हो गई। जी। ये सूरज से जो तशबीह दी इमाम ने, सही। इससे इस बात की साबित हो गई और ज़ाहिर हो गई ये बात कि जो लोग इमाम गायब की वजूद से इनकार करते हैं, जी। वो ऐसे ही हैं जैसे कि सूरज की रोशनी से और सूरज का इनकार करें। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सूरज का इनकार जो है जी। वो कोई अंधा भी नहीं करता है, उसे भी यकीनन। महसूस हो जाता है सूरज का निकलना। बेशक। बेशक। लिहाजा जो दुनिया में नाबीना हैं रूहानी एतबार से, उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि वो इमाम के वजूद से इनकार न करें, जी। इसलिए कि इमाम के वजूद का इनकार ऐसे ही है जैसे सूरज का इनकार करना। बेशक। अब इस ज़माने में जी। जो कि जैसा कि आपने सवाल किया और फरमाया कि मुंतज़रीन इमाम ज़माना कैसे होना चाहिए, जी। जी। तो उसके लिए अर्ज़ करना ये है कि मुंतज़रीन इमाम ज़माना वो ही मोमिनीन हैं जी। कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इकरार करते हैं और बेशक। उसमें साबित कदम, सुभान अल्लाह। बेशक। उसमें साबित कदम है वो। जी। इसलिए कि तारीख़ के सफ़ात में हमें ये मिलेगा जी। कि उस ज़माने में भी, यानी जैसे जालिम बुश इब्ने अरतात या उरतात, जी। दोनों तरीक़ों से लिखा हुआ है, जो मुआविया इब्ने अबी सुफियान का कमांडर था सही। और अपने जुल्म में मशहूर था, जी। और लोगों ने सहाबियत का पर्दा उसके ऊपर डाल दिया है कि वो सहाबी था, जी। लेकिन उसका जुल्म मशहूर है इसलिए कि उसने सबसे पहले ख़वातीन को गिरफ्तार करके बेचना और फ़रोख्त करना शुरू किया था जी। विलायत अली के जुर्म में। बिल्कुल। और इसने जिस कदर जुल्म किया है और जिस कदर जो है वो ज़बह किया है, बच्चों को जी। माँ की आगोश में ज़बह करता था ये शख्स, अल्लाह। विलायत अली के। और अल्लाह। चुनाचे जनाब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के दो फर्जंदों को उनकी माँ की आगोश में इसने जो है वो ज़बह किया। और जी। जिस तरीके के इसने पूरी पूरी बस्तियों में आग लगा देता था सिर्फ और सिर्फ विलायत। लेकिन या इसके बाद हज्जाज, मसलन हज्जाज की मिसाल भी मौजूद है और उसके अलावा भी मिसालें मौजूद हैं। खुद वाक़या हर्रा में जिस कदर मुस्लिम इब्ने अक़बा ने जो जुल्म किए हैं, लेकिन एक फ़र्द भी तारीख़ में विलायत अली के सिलसिले में ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसने कहा हो कि हम विलायत अली से दस्तबरदार हुए जाते हैं, हमारी जान बख्श। अल्लाह अकबर। ये तारीख़ में हमें क्या सफ़ात में मिलेगा। और फिर हमारे इस ज़माने में, दाइश के ज़माने में जी, कि किस तरीके से बहादुरी के साथ जी, उन ख़ास तौर से वो जिन 400 अफराद को दाइश ने गिरफ्तार किया था जो आर्मी से वापस आ रहे थे इराक़ में छुट्टियां मनाने के लिए, नौजवान लड़के, किस बहादुरी के साथ उन्होंने कलेमा विलायत पढ़ा है।
جی بالکل، یعنی چھپایا نہیں انہوں نے. یقیناً. جب ان سے پوچھا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ ولایت کے ساتھ پڑھا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھا. جی بالکل، یعنی ایک لمحے کے لیے وہ اس سے غافل نہیں ہوئے. یقیناً. تو یہی کوالٹی ہے اور یہی جو صنف ہے، یہی صحیح. حقیقت میں منتظرین امام زمانہ ہیں. بے شک. لیکن اس کے لیے ریہرسل ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے مرجعیت کے زمانے میں. صحیح. کہ جتنا جتنا مرجعیت سے وابستہ رہیں گے اتنا وہ انتظار امام زمانہ میں ثابت قدم کہلائیں گے. صحیح. اس لیے کہ مرجع بھی ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتا ہے. بالکل. مرجعیت جیسا کہ عراق میں ہے یا ایران میں ہے مثلاً، جی تو مرجعیت ہر ایک کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مرجعیت کا اقرار کر رہا ہے اور ان کے فتاویٰ پر، ان کے احکام پر، ان تمام چیزوں پر عمل کر رہا ہے. جیسا کہ خود عراق میں ہوا داعش کے سلسلے میں، کہ جیسے ہی مرجعیت نے فتویٰ دیا، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ تیار ہو کے مقابلے کے لیے داعش کے آ گئے. لہذا مثلا یہ مرجعیت کا مسئلہ تھا. اسی صورت سے انشاءاللہ یہ منتظرین امام زمانہ جو ریہرسل کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں آج کل مرجعیت کے سلسلے میں اور مرجعیت سے محبت کے سلسلے میں، ان کے احکام کی پابندی کے سلسلے میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں منتظرین امام زمانہ کہا جا سکتا ہے. اور آج بھی وہ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہیں بھی دنیا میں کہ کسی ایک منتظر امام زمانہ نے، شیعہ نے کہا ہو کہ ہم ولایت علی سے دستبردار ہوئے جا رہے ہیں، ہمارا مال چھوڑ دو، ہماری جان چھوڑ دو. نہ یہ لالچ میں آئے، اکثر میں مجالس میں پڑھتا ہوں کہ نہ یہ لالچ میں آئے اور نہ یہ تلوار کے ڈر اور خوف میں آئے. بے شک. لہذا حقیقت میں منتظرین امام زمانہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور امام کا انتظار کے ساتھ ان کو اللہ اجر دے رہا ہے اور ساری دنیا میں انشاءاللہ ان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً منتظرین امام زمانہ علیہ السلام اپنے عقیدے پر مستحکم ہے، اور نہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نہ ان کو دنیا کی لالچ سے کوئی اپنے عقیدے سے ہٹا سکتا ہے، اور نہ تلوار کے زور پہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. اگلا سوال میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ غیبت کے زمانے میں قبلہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہے، اور اس میں سے جیسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک ذمہ داری جو ہے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی کرانی ہے معاشرے میں، جس معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں. تو میں اسی عنوان سے دوسرا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام اور مہدویت کو عام کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے قبلہ. اس میں جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ امام مہدی سے واقف نہیں ہیں، بلکہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آج دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں مہدویت سے واقف ہو گئی ہیں. اس لیے وہ بڑے بڑے ریسرچ کے ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں خوف کی وجہ سے. صحیح. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نظام عدل قائم کریں گے اسی سے دنیا ڈر رہی ہے. صحیح. دنیا نظام عدل سے ڈرتی ہے، جس طریقے سے امیر المومنین کے دور میں نظام عدل سے ڈر رہے تھے. جی، یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین کی مخالفت کی جاتی تھی. بالکل وہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اور اس میں ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ یہ امام زمانہ کے سلسلے میں کہنا شروع کیا ہے کہ وہ ان کا ایک نظریہ شیعوں کا جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف افسانہ ہے، فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ کہ جب افسانہ ہے تو تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ جی بالکل. تم اتنا خائف کیوں ہو؟ بالکل. تم اس قدر اس پر ریسرچ کیوں کر رہے ہو؟ تم اس قدر جو ہے اس کے لیے تیاری اسلحے کی کیوں کر رہے ہو کہ ہم فلاں اسلحہ بنا رہے ہیں، فلاں اسلحہ بنا رہے ہیں؟ جی بالکل. اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام مہدی کے نام نامی کو ورد کریں اور ان احادیث کو بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ اور دیگر افراد سے جو ہے وہ معصور ہیں، جو واقعات معصور ہیں، خاص طور سے کتب اہل سنت سے. صحیح. اہل سنت کے علماء نے
جو امام مہدی کے سلسلے میں نظریات پیش کیے ہیں جی اور جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں اس کو ہم خاص طور سے دنیا کے سامنے پیش کریں اور دنیا کو بتائیں کہ دنیا میں یہی نہیں ہے کہ ہم صرف مہدویت کا اعلان کر رہے ہیں، بلکہ ہر دین میں مہدویت کا مسئلہ ہے موجود، اور خصوصیت کے ساتھ اسلام کا یہ بڑا فرقہ جو ہے اس کی کتابوں میں امام مہدی سے متعلق احادیث اور اقوال اور واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ایک چیز اور ہو گئی، ہمارے درمیان بھی بعض افراد ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام زمانہ کی شخصیت کو کچھ سبک اور ہلکا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں جگہ ملاقات ہو رہی ہے، فلاں جگہ امام زمانہ موجود ہیں، جیسا کہ ایران میں انجمن حجتیہ کے زمانے میں ہوا کہ معلوم ہوا شیراز کے غار میں لوگ جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے تھے، اور اس کے بعد کہ وہاں امام زمانہ موجود ہیں اور چہرے پہ مٹی ملے ہوئے بعض لوگ، اور خصوصیت کے ساتھ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں سید حسن اقطعی نے ملاقات با امام زمان میں جو واقعات لکھے ہیں کہ فلاں صاحب سے ٹرین میں یوں ملاقات ہو گئی، فلاں صاحب کی مجلس درس میں یوں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سہلہ میں یوں آ گئے مثلا۔ تو یہ تمام چیزیں امام کی شخصیت کو سبک کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے عظیم علماء جنہوں نے زیارت کی ہے امام کی اپنی زندگی میں انہوں نے کسی سے نہیں بتایا بلکہ منع کیا تھا، انہوں نے منع کیا ہے۔ ان کی زندگیوں کے بعد ایسے واقعات سامنے آئے، جناب مقدس اردبیلی ہوں یا سید بحر العلوم ہوں یا اور دوسرے علماء جنہوں نے زیارت کی ہے یا جو آج بھی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور امام کے احکام ان تک پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے میرا ایک اور نظریہ ہے کہ ہم نعرہ حیدری کے ساتھ ایک نعرہ اور ایجاد کریں، نعرہ مہدوی یا مہدی مثلا۔ سبحان اللہ، یہ خاص طور سے بہت خوبصورت فکر ہے جلسوں میں کہ میں اس کے لیے عام طور سے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ کہ یہ نعرہ جو ہے وہ ایجاد کیا جائے تاکہ دنیا تک کہ یہ آواز اور زیادہ پہنچے۔ بے شک جی، بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ نعرہ ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت فکر ہے، ظاہر ہے کہ آج جو دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو خدا نخواستہ، یعنی ظاہر ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ سبک کیا جا رہا ہے اس موضوع کو، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا اور یقیناً سب اس چیز کو جاننا چاہیں گے، اور میں اس سوال پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ مستقل قیام کے لیے تو جزیرہ خضرہ سبھی نے لکھا ہے جی، اور اس سلسلے میں جناب آیت اللہ سید طیب آغا صاحب جزائری کی کتاب جو بہت ہی شاندار طریقے سے آئی ہے، عربی میں، عربی سے فارسی ہوئی، فارسی سے اردو میں بھی ہوئی ہے اور اب شاید انگریزی میں بھی ہوئی ہے، وہ آخری جو ہے وہ نجات دہندہ جہان مثلا، یہ کتاب جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جزیرہ خضرہ کا تذکرہ کیا ہے جناب آیت اللہ سید طیب آغا صاحب جزائری، جو خود اسی لکھنؤ سے تھے، جناب مفتی محمد عباس صاحب، مفتی محمد عباس صاحب جو 300 کتابوں سے زیادہ کے مصنف ہیں، اور جو استاد ہیں علامہ حامد حسین صاحب صاحب ابقات کے، ان کے پوتے ہیں یہ، اور یہ جناب خاص طور سے جو ہمارے نعمت اللہ جزائری سرو ہیں، ان کے ورثاء اور اولاد میں سے ہیں، اور آخر میں یہ نجف میں تھے، اور نجف سے پھر اس کے بعد یہ جو ہے پاکستان گئے تھے، پاکستان سے نجف آئے، نجف سے پھر ایران میں مقیم ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا خاندان ہے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں جن میں آخری یہ نجات دہندہ جو ہے وہ انسانیت یا اس قسم کا اس کا نام ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے یہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اور ایران میں بھی مل رہی ہے، پاکستان میں بھی مل رہی ہے۔ اس میں مستقل قیام ہے، ورنہ پھر ان کا وجود مبارک تو ہر جگہ ہے، جہاں منتظر پکارے گا
وہاں منتظر خود بخود آ سبحان جائے گا اللہ، مدد کے لیے. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ پکارے، بے شک، اور جب بھی پکارے گا وہ آ جائیں گے. بے چنانچہ شک، شبائے جمعہ کے لیے یہ ہے کہ کربلا میں موجود ہوتے ہیں، جی، میدان واہ، منا میں، میدان عرفات میں، حج کے دوران میں امام سبحان تشریف فرما اللہ، ہوتے ہیں. بے سب شک، چیزیں ہیں ہی موجود. جی یقیناً. یہ الحمدللہ. قبلہ بے شک ایسی ہے کہ امام ہر جگہ پہ موجود ہیں. میں آخری ایک سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام. آخری سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں اور جو بہرحال اچھے اعمال ہے، انشاءاللہ سبھی اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم سے گناہیں ہوتی ہے، تو کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اعمال سے واقف ہیں، باخبر ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے قبلہ. روز جمعہ کے لیے بعض روایات موجود ہیں کہ جی، امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صحیح، اور جب آپ ہمارا اچھا عمل دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، جی، اور جب کوئی گناہ دیکھتے ہیں اپنے شیعوں سے، اپنے جی، منتظرین سے، ہم سے، جی، تو اس وقت امام علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں. اللہ لیکن اس اکبر، کے باوجود امام استغفار فرماتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ شفاعت کا ذریعہ ہیں. بے شک، لہذا خصوصیت کے ساتھ منتظرین کو چاہیے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہیں. جی، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں. یعنی انسان سے سہون اگر ہو جائے تو جی، ظاہر ہے کہ یہ معصوم تو ہے نہیں، جی، لیکن عمدن خاص طور سے یا تکرار گناہ یا گناہ صغیرہ، یعنی چھوٹا سمجھ کے کسی گناہ کو مسلسل انجام دینا، صحیح، یہ منتظرین امام زمانہ کی شان کے خلاف ہے. بے شک، سب سے زیادہ گناہ سے بچتے رہیں جی، تاکہ ہمارے امام رنجیدہ نہ ہوں، ہمارے اللہ، امام کو رنج و غم نہ ہونے بے پائے. شک، اس لیے کہ خود غیبت کا رنج امام کے لیے کیا کم ہے. اللہ اکبر، اللہ جو اکبر، اس وقت حالات امام علیہ السلام کی نظر میں ہیں اپنے چاہنے والوں کے، یہی رنج امام کے لیے کیا کم ہے. حکم خدا کے منتظر ہیں، جی، اور وہ رنج کیا کم ہے جی، جو ان کی جدہ کے سلسلے میں ظالموں نے جو ظلم کیے ہیں، بے جو ان شک، کے جد پر مظالم کیے ہیں، اجداد پہ اللہ مظالم اکبر، کیے ہیں، وہی مظالم رنج و محن کے لیے امام کے کیا کم ہیں کہ مزید اس پر ہم اپنے گناہ کے ذریعے سے جی، امام علیہ السلام کو رنجیدہ کریں. اللہ لہذا اکبر، خاص طور سے منتظرین کے لیے یہ ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز کریں، بے جس شک، قدر ہو اپنے پاکیزہ رکھیں، تیار کرتے رہیں. امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے اپنے کو تیار کرتے رہیں. جس طریقے سے ایک سپاہی مسلسل مشق کرتا رہتا ہے، اسی جی، صورت سے یہ بھی مشق کرتے رہیں، بے اور شک، ہر وقت اور ہر لمحہ دعا کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مرجعیت سے وابستہ رہیں. صحیح، اس صحیح، لیے کہ مرجعیت کی توہین جو ہے وہ خود امام زمانہ کی توہین ہے. صحیح، مرجعیت پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی تو ہو رہا ہے، جی، مراجع کے سلسلے میں جی، الزامات لگائے جاتے ہیں، بالکل، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بالکل، طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. لہذا ان تمام الزامات لگانے والوں کو اگر وہ شیعہ ہیں جی، تو انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف جسارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امام علیہ السلام کے وکلا ہیں زمانہ غیرت میں، صحیح، زمانہ غیبت میں، بالکل، اور یہ خود اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی زندگیاں بڑی عظیم ہیں، جی، انہوں نے بڑا اثار کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. بالکل، چنانچہ ہمیں سلسلہ غیبت میں سب سے پہلے جناب فقیہ عمانی جناب شیخ مفید سے پہلے سب سے پہلے نظر آتے ہیں، کہ جن کے سلسلے میں اگرچہ کتابوں میں کچھ کم لکھا ہوا ہے، جی، لیکن جناب سید بحر العلوم نے بہت زیادہ اس سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ مرجعیت کی باغ ڈور سنبھالی ہے غیبت کبریٰ کی جی، ابتدا میں، اور پھر صحیح، جناب شیخ مفید اور دیگر افراد حضرات کے نام آتے ہیں. اور بے آج شک، بھی الحمدللہ یہ سلسلہ باقی ہے. خداوند عالم اس سلسلے مرجعیت کی حفاظت کرے، اور الہ اس کے امین، دشمنوں کو ساری دنیا میں جہاں ہوں نیست و نابود کرتے ہیں، الہ امین، خاص طور سے الہ اس امین، لیے کہ مرجعیت اور عزاداری دو اساس شیعت اور بنیاد شیعت ہیں. بے شک، بے شک، بے شک. جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور سب کے سب مطالب جو آپ نے بیان فرمائے یقیناً قابل غور نکتے ہیں. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. میرا آخری سلسلے میں پیغام مومنین کے لیے یہی ہے کہ وہ
اپنے میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں صحیح. اور خصوصیت کے ساتھ مرجعیت کے سے وابستہ رہیں. جی اور مرجعیت کے سلسلے اس لیے کہ آج کل مرجعیت پہ اور پھر اس کے بعد ان کے وکلا پہ بعض الزامات لگائے جاتے ہیں، جی مرجعیت کے وکلا پر. ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو لیکن وہ معصوم تو نہیں ہے. یقیناً. لیکن اس کے باوجود انہیں چاہیے کہ وہ ان کا بھی احترام کریں، اس لیے کہ نسبت جو ہے وہ احترام کا ذریعہ بنتی ہے. بالکل. لہذا زیادہ سے زیادہ یہ متحد رہیں اور رضائے سید الشہداء سے وابستہ رہیں اور مرجعیت سے وابستہ رہیں اور اپنے میں اتحاد و اتفاق قائم رکھتے ہوئے علماء کا احترام کریں. اس لیے کہ یہ علماء زمانہ غیبت میں وہ چراغ ہیں جس کے ذریعے سے آج دنیا میں دین کی روشنی پھیل رہی ہے. بے شک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ آئے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب وزیر اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. ممنون ممنون. میری بھی یہی گزارش ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے پورے گروہ کا امام حسین ٹی وی کے پورے گروہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں خاص طور سے حرم امام حسین علیہ السلام و حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں اپنی دعا میں ضرور شامل کر لیں اور اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ جلد یہ حالات کورونا کے بہتر ہو جائیں اور راہ زیارت اسی طرح سے کھل جائے اور میں بھی زیارت سے مشرف ہوں اور دنیا میں جہاں جہاں منتظرین امام زمانہ زیارت کے لیے منتظر ہیں زیارت سید الشہداء اور ائمہ علیہم السلام کے لیے انہیں بھی جلد سے جلد زیارت ملے اور آپ سب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. خداوند عالم اضافہ فرمائے. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ مولا کے حفظ و امان میں رہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد الرضوی النجفی صاحب لکھنؤ سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں خصوصاً اس پروگرام معرفت منتظر میں جب بھی آتے ہیں خوبصورت گفتگو کر کے جاتے ہیں. تو یقیناً ضرورت ہے کہ ہم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہی کام کریں اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان صرف زبان کے حد تک ایک چیز کو مانتا بھی ہے، ایک چیز کے بارے میں سوچتا بھی ہے، زبانی کلامی. کبھی بات آئی تو بات ہو گئی، کبھی بات نہیں آئی تو بات نہیں آئی. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان وہ چیز انسان کے ذہن میں کبھی کبھار آ جاتی ہے لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ انسان فراموش بھی کر دیتا ہے. تو ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی یہاں پہ جو ضرورت ہے اس دور میں وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اپنے قلب میں محفوظ رکھیں، اس طریقے سے محفوظ رکھیں کہ ہماری ذہن اور یہ چیزیں جب عادی ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ پھر ہمیشہ اس میں وہ چیز رہتی ہے، ملکہ سا حاصل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے امام کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں اس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنے وقت کے امام سے غافل نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑی چیز یہی ہے. اور آپ یقین فرمائیں کہ اگر ہم اس چیز کے قائل ہو گئے اور ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ جو دنیا میں ہمارے مشکلات ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. دنیا میں جو مشکلات ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. آخرت کے مشکلات تو یقیناً وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو نہیں رہیں گے. لیکن یہ جو دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، جو مشکلات بنا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے وقت کے امام سے مربوط ہو جائے تو پھر سمجھے کہ وہ جو موت آنے والی ہوتی ہے وہ موت بھی موت نہیں ہوتی، وہ بھی نعمت ہوتی ہے. یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ موت سے جب انسان ڈرتا ہے تو وہ موت نہیں رہے گی،
بلکہ اس کو ہم کہیں گے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کے امام کے ساتھ مربوط ہے، اپنے وقت کے امام کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اپنے وقت کے امام کو آپ نے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے، آپ یقین جانے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرے گا۔ اور وہ جو موت ہے، جو سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، وہ موت بھی موت نہیں رہے گی، بلکہ وہ بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہوگی۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام یقیناً وقت کے امام ہے، اور ہم جس طریقے سے بھی خدمت کرے اس دور میں وہ یقیناً کم ہے، ہمیں زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ صاحب استطاعت اپنے مال کے ذریعے سے خدمت کریں، جو فقیر ہے وہ اپنے حساب سے امام کی خدمت کرے، اپنے کردار کے ذریعے سے خدمت کرے، لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، یہ شیعہ ہے، اس قسم کے اپنے آپ کو وہ بنائیں، اپنی تمرین کریں۔ جس حد تک اس کی وسعت جاتی ہے انسان کی اپنی آل اولاد تک تو وسعت جاتی ہے، وہاں تک ہی امام سے لوگوں کو متعارف کرائیں۔ اگر انسان جو ہے وہ کوئی عالم ہے، فاضل ہے، خطیب ہے، ہزاروں لوگ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خدمت کریں۔ کوئی رائٹر ہے تو اپنی کتابوں سے، اپنی قلم کے ذریعے سے خدمت کریں۔ کوئی اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے آل اولاد میں سے ان سے وہ کریں، اپنے دوستوں میں بیان کریں۔ وقت کے امام کے لیے جتنی بھی خدمت کی جائے وہ کم ہے، یقین جانے یہ چیزوں کا انسان کو اجر ملتا ہے۔ اور جیسے قبلہ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی اپنے آخری پیغام میں، فرمایا کہ مومنین کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ مومن ہے، مومن کا بھائی ہے، انما المومنون اخوہ، تمام کے تمام مومنین آپس میں بھائی ہے۔ جب بھائی ہے تو پھر ہم کس بنیاد پہ جا کے ایک دوسرے سے بغض اور عداوت اور حسد رکھ رہے ہیں؟ کس عنوان سے؟ کیا مشکل ہے ہماری؟ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے خود اپنے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر مشکل حالات پیش آتے ہیں تو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کی ہمراہی کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو اکیلا کسی طریقے سے بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ایک مومن کے اوپر حق ہے کہ وہ رہے۔ اور مومنین کی تعداد جیسے قرآن میں ہے تو تعداد بھی یقیناً کم ہے۔ مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے، دوسرے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سراسر اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دشمن نہیں ہوتے لیکن ان کا رابطہ اہل بیت سے نہیں ہوتا، اہل بیت سے دور ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہے، دور ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل کے دور میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ دشمن اتفاقاً وہی ہے، ہم جو کہیں، جو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ باہری قوت جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے ہمیں آپس میں لڑوا رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ بات، یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے تھوڑی سی اس میں فاصلہ ہے۔ کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جو اصل دشمن ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوئی دور سے لوگ نہیں آئے تھے، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں آئے تھے کہ آ کے حضرت کو شہید کرے، اپنے جد کے امتی تھے اور صحابہ کی اولادی تھی۔ یہ جملہ قابل غور ہے، قابل غور نکتہ ہے۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوئی دور سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے کہ وہ وہاں سے آتے اور دین کو نقصان پہنچاتے، اپنے ہی لوگ تھے، صحابہ کی اولادی تھی، آ گئی اور وہ کام کر دیا کہ انہوں نے عرش الہی کو جا کے زلزلہ آیا، پورے کائنات میں، خلائق میں زلزلہ آیا، انہوں نے ایسے کام کیا۔ بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
جتنی بھی ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ مظلوم تھے، اور مظلومیت اتنی بڑی مظلومیت ہے کہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ خود رسول اللہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ رسول جنہوں نے لوگوں کو جہالت سے نکالا، نور کی طرف لے آئے، اللہ کے آخری نبی ہے، سید المرسلین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ مظلومیت یہ ہے کہ اپنے صحابہ، جو کہ اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں، مسلمانوں سے قلم اور دوات مانگ رہے ہیں، قلم اور دوات جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ مظلومیت کی یہ شان ہے، اور اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ ان کی بات کو نہیں مانا جا رہا، ان کی بات سے روگردانی کی جا رہی ہے، شہید ہو گئے، اور ان کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، کیا مظلومیت اور غم اور اندوہ کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ ان کو آج تک جو محبین ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید شہداء علیہ السلام، سب کے سب ائمہ، کوئی دور سے لوگ نہیں آئے تھے ان کو شہید کرنے کے لیے، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہی لوگ تھے، صحابہ کی اولادیں تھی، پشت در پشت تھے، جن کو تابعین بعض لوگ کہتے، تابعین بھی تھے، کچھ صحابہ کی اولادیں تھی، کچھ کیا تھے، کچھ کیا تھے۔ اب یہ حالات یہ ہے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں، یعنی یزید کے بیعتی، سب صحابہ نے بیعت کر لی، رہ کون گئے؟ حضرت سید شہداء علیہ السلام، یا کچھ ایسے افراد تھے جو بھاگ گئے تھے، بہرحال اس دور میں زیادہ مشخص نہیں تھے، بھاگ گئے۔ لیکن خود حضرت جو ہے، چونکہ اس قسم کی آپ کی شخصیت ہے کہ آپ تو بالکل سامنے کے سامنے ہیں، اور جو حق اور باطل کی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے جو حق ہے وہی سامنے آئے گا باطل کے سامنے۔ تو سب صحابہ نے، آج جو لوگ کہتے ہیں بڑی دردناک ہے، اور یہ درد دل ہے، واقعاً بہت بڑی درد دل ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں صحابہ جو ہے وہ سب جنتی ہے، اور صحابہ سے تو کوئی غلطیاں ہی نہیں ہوتی۔ یہ بعض لوگوں کے عقائد ہیں، عجیب ہے، کربلا کے بعد بھی یہ کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے دور میں، جہاں پر آپ روایت کو آپ خود ممبروں پہ سنتے ہیں کہ جو واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ یہ جو ہوا تھا، اس میں 700 صحابہ کو مارا گیا تھا۔ یہ 700 صحابہ، یعنی یہ تعداد آتی ہے، اس سے زیادہ تھی تعداد، بہت زیادہ، کیونکہ اتنا عرصہ تو گزرا بھی نہیں تھا، رسول کے بعد کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، صحابہ موجود تھے، سب صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ماں سوائے چند ایک کے، کہ اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو زندانوں میں تھے، اور کچھ اس میں سے ایسے تھے کہ جو دوسرے علاقوں میں جا چکے تھے، وہ رہ گئے تھے، باقی سب نے جو ہے وہ بیعت کر لی تھی، اور اکثر تعداد نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ تو میں لوگوں کے اوپر اور ان کے عقلوں کو، ان کی عقل پر انسان تعجب کر لیتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی، کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ افسوسناک خبر ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسلمانوں نے ہی اہل بیت کے ساتھ لڑے اور اہل بیت کے دین کی دشمنی کی، اور آج بھی یہی لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں دوسری جگہوں سے مسلمانوں کی نابودی کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہوگی، یقیناً ہو رہی ہوگی، لیکن وہ کوشش اگر وہ کر بھی رہے ہیں نا، تو وہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ ہمارے ساتھی وہاں موجود ہے، نزدیک ہے، تو اپنے ساتھی ہیں ان کو خرید لیا۔ بلکہ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی دشمن ہو اور ان کا بھی دشمن ہے، دونوں کا دشمن، پھر ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن بھی، جس کو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں دشمن کا جو دشمن ہے وہ دوست ہوتا ہے،
تو انہوں نے دوستیاں کر لی، اور آخری دور ہے، اس دور میں جیسے پیشن گوئیوں سے اندازہ ہوتا ہے اور کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہے کہ آخری دور میں حق جو ہے وہ ایک طرفہ اور باطل جو ہے وہ سب کے سب باطلی قوتیں جو ہے، جو باطل طاغوت ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں گے سب کے سب۔ اور یہ حق اور باطل کی ان کے لیے جو ہے، اور یہ صرف ہمارے مسلمانوں اور شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلم کتابوں میں بھی کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ آخری دور میں اس قسم کے واقعات ہونے ہیں، اور ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے آیا ہے، اور خیبر کے موقع پر، خندق کے موقع پر، اور دوسرے ایسے حالات جو خصوصاً خندق کے موقع پر جہاں امر آئے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کل کفر ہے، کل کفر ہے، اور جب حضرت امیر ان کے سامنے جا رہے تھے تو یقیناً فرمایا کہ یہ کل ایمان ہے، اور حدیث مشہور حدیث ہے جو کہ طرفین کی کتابوں میں لکھی گئی، فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو پھر جب حضرت گئے ہیں اور اس کو واصل جہنم کر دیا، تو یہ حدیث بھی معروف ہے کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے حضرت امیر کی بہتر ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آج کے دور میں بھی ان باطل اور اس قسم کی جو افراد ہے اور جو تعداد ہے، یہ ایک طرفہ ہو جائیں گے، یقیناً ہو جائیں گے، اور زمانہ ایسا ہوگا آخری دور میں جو پیشن گوئیوں میں یہ چیزیں ملتی ہے، بعض چیزیں روایات میں بھی ملتی ہے، بعض چیزیں تو ان کے مقابلے کے لیے یقیناً حق ہے، اور حق وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، اور وہ اس یقیناً ہر دور میں، لیکن وہی تاریخ جو وہاں پر ہوئی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے اس باطل کا جواب دے دے، جیسے عمر کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور فرمایا کہ اس دور میں مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں کے اوپر ان کے پرندے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو بالکل حالات ایسی ہو جائیں گے کہ یقیناً جو حق اہل حق ہوں گے وہ بے بس ہو جائیں گے، وہ بے بس ہو جائیں گے، اور باطل جو ہے وہ کافی طاقتور ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حق کا بول جو ہے وہ بالا ہو جائے گا، اور باطل کا منہ کالا ہو جائے گا، جس کو کہا جائے مٹ جائے گا۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ اذ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جائے گا تو باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا، اور باطل اسی طریقے سے مٹنے والی چیز ہے۔ تو یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جو وجود کی برکت ہوگی، اسی سے ہی جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں گے، تو یقیناً جب حضرت تشریف لائیں گے تو دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، اور اس قدر غالب آ جائے گا کہ کوئی جو ہے وہ دوسرے مذہب والا، دوسرا مذہب جو ہے وہ نہیں رہے گا، بلکہ سب مذاہب کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا اختتام پر ہے، اور یہ بھی رکھیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک بیمار وجود ہے، اور اس بیمار وجود کے لیے ضرورت ہے طبیب کی، اور طبیب جو ہے وہ حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔